لا خلابہ کا مطلب کیا ہے؟ لا خلابہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور لا خلابہ کو کن مقاصد کے لیے، کن حاجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ لا خلابہ کی کیا برکتیں ہیں اور کیا فائدے ہیں؟ اگر آپ بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، الجھن میں رہتے ہیں، دل اور دماغ ہر وقت پریشان رہتا ہے، کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، مالی تنگی کا شکار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، آپ بے اولاد ہیں یا پھر اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوب چکے ہیں اور بہت سا قرض ہے آپ کے کندھوں پر، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرض کیسے چکایا جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، مگر پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے یا پیسوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگی کا شکار ہیں، یا آپ کسی بھی طرح کے مسئلے یا الجھن کا شکار ہیں اور اپنا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے لا خلابہ کے مطلب پر۔ بہت سے لوگوں کو لا خلابہ کا مطلب نہیں پتا اور بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ لا خلابہ کا وظیفہ کن مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، لا خلابہ کے عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں، آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، مگر خاص طور پر لا خلابہ کا عمل کاروباری لین دین، خرید و فروخت، استخارے کے لیے، یا آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ وہ کام کریں یا نہ کریں، ان خاص مقاصد کے لیے لا خلابہ کا عمل کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اور لا خلابہ کا عمل آج تک ہم نے جس کسی کو بھی بتایا اور جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا اور آزمایا تو اسے کامیابی ہی ملی۔ اگر آپ لا خلابہ کے فوائد جاننا چاہتے ہیں اور لا خلابہ کے ذریعے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور لا خلابہ کا عامل کیسے بنا جاتا ہے اور لا خلابہ کا جو ورد کرتے ہیں انہیں کیا کچھ ملا اپنی زندگی میں، ان تمام ویڈیوز کی ہم نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور واچ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور خلابہ کا مطلب ہوتا ہے خونی پنجہ۔ تو لا خلابہ کا مطلب ہوا کہ خونی پنجہ نہیں چاہیے، اور اگر اسے آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ دھوکہ نہیں چاہیے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو راستے میں لا خلابہ کا ورد کرتے ہوئے جائیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اچھی چیز کم قیمت میں مل جائے گی، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی لین دین کرنا ہو، کوئی کاروباری لین دین ہو، آپ کوئی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو یا آپ کو مل جائے، تو لا خلابہ کا عمل ضرور کریں۔ اگر آپ بہت قیمتی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو لا خلابہ کا عمل ضرور کریں، اور اگر آپ کوئی بہت بڑا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو بھی لا خلابہ کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، لا خلابہ کے عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور جب بھی گھر سے خرید و فروخت کے لیے نکلیں تو راستے میں لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور لا خلابہ کا لفظ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے بیچتے ہیں تو بچوں کو بتائیں کہ وہ راستے میں لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہاں شادی کرنا مناسب رہے گا یا نہیں،
تو اس مقصد کے لیے آپ لا خلابہ کا عمل ضرور کریں۔ اور اگر آپ زندگی کا کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو آپ لا خلابہ کے ذریعے استخارہ کر سکتے ہیں۔ لا خلابہ کے ذریعے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ناظرین، لا خلابہ کی روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے لوگ بیع میں دھوکہ دیتے تھے، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیع کیا کرو تو یوں کہہ لیا کرو کہ اس بیع میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اسے اب بھی بیع کرتے ہوئے اور لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اور اس کی زبان اڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس لفظ کو نہیں آزمایا، اگر ابھی تک آپ نے لا خلابہ کے کمالات نہیں دیکھے، تو آپ لا خلابہ کا ایک بار عمل ضرور کریں اور پھر اس جادوئی لفظ کا کمال دیکھیں۔ اور اگر آپ لا خلابہ کا عمل پہلے کر چکے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہوا تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، لا خلابہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو بس صبح و شام 11 بار لا خلابہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے کمالات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ کمنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں، اللہ پاک سب کو ذاتی گھر عطا فرمائے۔ اور جو کوئی بھی لا خلابہ کا عمل کسی خاص مقصد کے لیے کرے، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، مالی تنگی کا شکار ہیں، اللہ پاک سب کو حلال، طیب اور آسان رزق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔